ہے ابھی ایجنڈا پھینک کے منہ پہ ماروں گی. کیا ہو گیا؟ جناب اسپیکر صاحب، ہم یہاں پہ آپ کے حکم کے مطابق پورے 1 بجے آ جاتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، ہر اسمبلی کا رول یہ رہا ہے کہ جب 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو 2 بجے اسمبلی سٹارٹ ہوتی ہے. ہم اگر آتے ہیں یہاں پہ 1 بجے آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج میں کتنے بجے آئی ہوں؟ روزانہ میری یہی، اور میں نے جب ٹائم کا دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے. جناب اسپیکر صاحب، بات یہ ہے کہ جب میں گئی ہوں ان کو بلانے کے لیے کہ خدا کا واسطہ ہے بس اب یہ میٹنگ ختم کریں، اور ایسی کون سی امپارٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے کہ یہاں پہ تو بل ہم آپ لوگوں کے اگر پاس نہ کریں تو آپ بل پاس نہیں کروا سکتے ہیں ہم سے، کہ آپ کے لوگ 2 منٹوں کے بعد نکل جاتے ہیں. اور مجھے لیاقت نے جو کہا ہے کہ بکواس بند کرو، کیا یہ آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو تربیت دی ہے؟ میں اگر گئی ہوں تو میں شوکت یوسفزئی کے پاس گئی ہوں کہ خدا کے لیے بس یہ میٹنگ ختم کرو اور آ کے اور اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرو. جناب اسپیکر صاحب، آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو یہ تربیت دی ہے، اور اگر آگے سے پھر میں اگر کسی کو گالی دے دوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ. اور اگر جس میں ہمت ہے، میں یہاں پہ کھڑی ہوں، آئیں. اور وہ میرے ساتھ، اور روی نے بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے کہ جو کینٹونمنٹ بورڈ نے 30 لاکھ روپے بانٹ انوالو ہے. جناب اسپیکر، پیپلز پارٹی کسی سے ڈرتی نہیں ہے، اور نہ کسی کو ہم ڈرانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں، اور الیکشن جو ہوتے ہیں وہ قتل و غارت کے لیے نہیں ہوتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ میں آپ کی کرسی کی، چاہے اس کرسی پہ کوئی بھی بیٹھ جائے، میں آپ کی کرسی کی جو ہے تو وہ ہمیشہ عزت کروں گی. لیکن مجھے اگر کسی نے دھمکانے کی کوشش کی یا مجھے کسی نے گالی نکالنے کی کوشش کی تو یہ پھر دیکھ لیں کہ اگر اس میں دروجوں کا اگر خون ہوگا تو مجھ میں اورکزئیوں کا خون ہے. اور میں روی صاحب سے بھی کہتی ہوں کہ روی صاحب اپنے آپ میں رہے، اپنے آپ میں رہے. آؤٹ سائڈ دا ہاؤس کوئی آپ کی بات ہوئی ہے، ہاؤس میں نہیں، تو آرام سے آپ لوگ بیٹھ جائیں. تو اگر لیاقت بولا تو میں یہاں پہ ابھی آ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤں گی. لیاقت کو اگر آپ نے ٹائم دیا تو یہ حال ہے کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ بکواس مت کرو. آپ تشریف رکھیں. جی کامران صاحب، کامران بنگے صاحب. سر لیاقت نو، آپ لوگ بیٹھیں گے. ایسے بات بڑھے گی. نگہت اورکزئی صاحبہ ہماری سینئر ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ریکارڈ کرتے ہیں ان کی، اور وہ ان کا حق بھی ہے، ہر ممبر کا حق ہے. لیکن سر ایک پارلیمانی میں بات میں کرتا ہوں نا، آپ ذرا حوصلے سے سن لیں کیونکہ ایجنڈا چلانا ہے، آگے ایجنڈے کو لے کر چلیں. فلور ان کے پاس ہے، آپ مہربانی کریں. اسپیکر صاحب، ایک پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، آنا بالکل نیچرل تھا. میری صرف یہ سبمیشن کہ اگر میڈم کنسرن ہے وہ آپ تک پہنچائیں. یہ فلور بات کرنے کے لیے ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنی میٹنگ ہو رہی تھی، ہم سر آئیں لیٹ آئیں نہ آئیں، یہاں پہ سارے فورمز موجود ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ میٹنگ میں آئے اور پھر وہ اس طریقے سے سٹرانگ آرم کرنے کی کوشش کرے. اس پہ پروٹیسٹ اس سائیڈ سے بنتا تھا کہ جی اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور زیادہ بدمزگی ہوتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا. یہ اس طریقے سے نہ ہم اسمبلی کی بے توقیری کرتے ہیں، نہ آپ ہماری سینئر ہے، آپ خاتون ہیں، آپ کی رسپیکٹ فرض ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں سے اگر کل کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور لوگ گھس گئے تو یہ بدمزگی مزید بڑھے گی. سر اس پہ آپ نے ایکشن لینا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ میں دوسرے لوگ اگر جائیں گے یا کسی کے جلسے میں جائیں گے، یہ اوورآل کلچر ٹھیک نہیں ہے سر. تو یہ میری وہ ہے. آپ بیٹھیں. تھینک یو. کوشچن آور. نگہت بی بی تشریف رکھیں پلیز. کوشچن آور. کوشچن نمبر 12646 مس شگفتہ ملک صاحبہ. کوشچن نمبر 12646 شگفتہ ملک صاحبہ لیفٹ. کوشچن نمبر 12709 میڈم نگہت یاسمین صاحبہ. نگہت یاسمین اورکزئی، مس نگہت یاسمین اورکزئی صاحبہ. کوشچن نمبر 12709. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، مجھے افسوس ہے کہ کابینہ میں ایک اورکزئی منسٹر بیٹھا ہوا تھا، اور آج اورکزئیوں کا یہ حال ہے کہ جو مجھے
میرے سپلیمنٹری کویشچنس پہ ہر جگہ پہ آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب ٹو دی پوائنٹ بات کریں، تو اس میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے فنڈ مختص ہوا، فنڈ لگا نہیں، کمیٹی بنی نہیں کرونا کی وجہ سے۔ کیا کرونا کی وجہ سے چیف منسٹر ہاؤس بند ہو گیا تھا؟ کیا کرونا کی وجہ سے اسپیکر ہاؤس بند ہو گیا تھا؟ کیا کرونا کی وجہ سے تمام منسٹران کے دفتر بند ہو گئے تھے؟ کیا کرونا کی وجہ سے میرے قبائل کے لیے سب چیزیں جو ہے وہ بند ہو گئی تھی؟ کیا کرونا کی وجہ سے یہ اسمبلی نہیں چلتی رہی تھی کہ ایڈوائزری کمیٹی نہ بن سکے؟ اور ایڈوائزری کمیٹی نہ بننے سے میرے ٹرائبل، لیکن یہ ٹرائبل جو ہیں یہ ایسے ہی مصنوعی ٹرائبل بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ اورکزئی کے ٹرائب بیٹھے ہوئے ہیں سب مصنوعی ٹرائبلز ہیں۔ کوئی آدمی اٹھ کے یہ بات نہیں کرتا ہے کہ اورکزئی کا فنڈ کہاں گیا، صرف بینکوں میں پڑا ہوا ہے اور اس پہ منافع خوری ہو رہی ہے۔ چلے منسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اگر آج جواب نہ ملا، جناب اسپیکر آج میرا دماغ بالکل آؤٹ ہے، آج میرا دماغ بالکل آؤٹ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اگر میرے قبائل کا جب بھی میں سوال پوچھتی ہوں مختص ہو گیا ہے، لگے نہیں ہیں، یہ وجہ ہو گئی ہے، یہ وجہ ہو گئی ہے۔ کھیل کے گراؤنڈ تو آپ کے لیڈر کا ویژن تھا۔ چلیں، تھینک یو۔ تو ڈاکٹر للاٹ سے تپاگل کامران بنگش صاحب ریسپونڈ پلیز۔ سر میڈم نے جو کوشچن پوچھا ہے ڈپارٹمنٹ نے جواب دیا ہوا ہے، کچھ سیکٹرز میں فنڈز ہیں کیونکہ انہوں نے سارے سیکٹرز کی بات کی ہے۔ میڈم آپ آنسر سن لیں، آپ مطمئن ہو جائیں گی، آپ جواب سن لیں، ذرا تشریف رکھیں تھوڑا سا۔ اگر ان کے کنسرنز ہیں اور چونکہ ہماری تشریف رکھیں، پھر آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ ہماری خیبر پختونخوا حکومت کی سب سے اٹ موسٹ پریورٹی پہ قبائلی اضلاع ہیں اور جو بیکورڈ اضلاع ہیں، تو ان کے اگر اورکزئی قبیلے اور اس کویسچن کے حوالے سے کنسرنز ہیں کہ ادھر جو فنڈز مختص ہوئے تھے وہ لگے نہیں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ کویسچن اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے، وہاں پہ یہ تفصیل میں ان کو دیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا انہوں نے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ میرا صرف اورکزئی کنسرن نہیں ہے، اورکزئی کنسرن نہیں ہے، مجھے ہر جو بھی قبائل کا فاٹا کا، اس کا مطلب ہے کہ فاٹا کے ساتھ یہ گورنمنٹ سنسیئر ہی نہیں ہے، فاٹا کے ساتھ یہ صرف مذاق ہو رہا ہے، فاٹا کو اپنے ساتھ ملا کے ان کے فنڈوں کو جو ہے تو وہ بینکوں میں رکھ کے اس پہ سود خوری ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میرا کل کا کویسچن بھی جو ہے تو آپ لوگوں نے روکا ہے، میں بالکل مجھے یہیں پہ جواب دیں، مجھے یہیں پہ جواب دیں، میں کمیٹی میں نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں پہ جواب دیں خرچ کیوں نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کے لیڈر کا ویژن ہے، آپ لوگوں کے لیڈر کا یہ وہ مطالبہ ہے کہ ہم نے اتنے گراؤنڈ بنانے ہیں، ہم نے اتنے گراؤنڈ بنانے ہیں، کووڈ کی وجہ سے ابھی تک ایڈوائزری کمیٹی کیوں نہیں بنی؟ نگت بی بی میری عرض سنیں، منسٹر صاحب نے جو ڈپارٹمنٹ نے جواب دیا ہے وہ آپ کو دے دیا ہے۔ اب جن ڈیٹیلز میں آپ جاتی ہیں کہ ہو جائے گا، تو میں نے خبر میں اس سے بہتر تو کوئی بات۔ جی کامران صاحب۔ سر وہ میڈم آج پتہ نہیں کیا کچھ کہا کے آئی ہیں اتنا غصے میں۔ ان کا مطالبہ یہی ہوتا کہ یہ کمیٹی میں بھیج دیں۔ میں نے ان کے مطالبے سے پہلے کہہ دیا کہ کمیٹی میں بھیج دیں، تو یہ اب کہہ رہی کہ نہیں یہاں پہ کر دیں، تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ میں نہ مانوں۔ ہم کہتے ہیں کہ کمیٹی بھیج دیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ کریں، یہاں پہ آپ کو جواب آیا تو آپ کہتی ہیں کہ کمیٹی بھیج دیں۔ آپ نے اورکزئی کی بات کی، آپ نے اورکزئی قبیلے کی بات کی، اسی لیے میں نے اسپیسیفک یہ بات کی، یہ کویسچن اورکزئی کے حوالے سے، تو بھیج دیں کمیٹی۔ اگر نہیں بھیجنا چاہتی، اگر آپ کہتی ہیں کہ نہ بھیجیں تو ہم نہیں بھیجتے، ہم ووٹنگ کر دیتے ہیں اس کے اوپر۔ آپ بتائیں۔ جی نثار، میاں نثار ہے وہ سپلیمنٹری کر رہے ہیں، سپلیمنٹری۔ میاں نثار ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے منسٹر صاحب نے کہا کہ اس سوال کو کمیٹی بھیج دے اور نگت بھی کہہ دے کہ مت بھیجیں۔ اصل بات کیا ہے کہ کمیٹیاں غیر فعال ہیں۔ اگر کوئی سوال کمیٹی میں چلا جاتا ہے، 3 سال پڑا ہوتا ہے، کوئی بھی فیصلے کمیٹی میں نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ نے جو چیئرمین بنائے ہیں اس پہ ہمارے اس پہ کوئی تحفظات نہیں ہے، لیکن آپ اپنی کمیٹی کی کارگزاری کو دیکھیں کہ کمیٹی کیا کر رہی ہیں۔ 3 4 مہینے میں تو کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوتی، اور ادھر منسٹر صاحب اٹھ کے کہہ دے کہ آپ سوال کمیٹی میں بھجوا دے، اس کو جواب ادھر ملنا چاہیے کیونکہ میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ اس پہ کچھ فیصلہ کر لے گا۔ اور ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی کمیٹیاں ہیں اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تھینک یو سر۔
मीटिंग्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ की, और इजलास के दौरान भी होती हैं। सर, ऑपोजिशन लीडरान और ऑनरेबल मेंबर्स हमें हल बताएं। ये तो पार्लिमानी निज़ाम ही यही है कि अगर आपका क्वेश्चन से पे तो होती है। आज आपको ये बात लगी कि जी अगर आज हमने एग्री कर लिया तो आप कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटियां फाल नहीं है। हर क्वेश्चन पे तो आपका यही मुतालबा होता है कि स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। आज हम आपको कह रहे हैं चले ना भेजें, हम नहीं करते वोट। सर वोट कर दें प्लीज, सर प्लीज वोट कर दें इसके ऊपर। निगत बीबी आखिरी बात कर लें आप जी। वो कहते हैं जनाब स्पीकर मैंने सुन लिया है। जनाब स्पीकर आप एक तो करा करें कि इनको इंटरप्रेट ना किया करें। आप यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हमारे लिए भी वैसे ही मोहतरम है जैसे कि उनके लिए मोहतरम है। जनाब स्पीकर साहब, जब कल मैं कमेटी के लिए कह रही थी तो इन्होंने कमेटी में नहीं भेजा। आज मैं एहतजाजन जो है, ठीक है, औरकज़ई यहाँ पे 3-4 बैठे हुए हैं जो जिनको मैं मसनूई औरकज़ई समझती हूँ। हालांकि मसनूई औरकज़ई मैं हूँ क्योंकि मैं बहुत मुद्दत पहले वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ चुकी हूँ। लेकिन ये बेसिकली जो भी बैठा हुआ है, और ख़ास तौर पे जो कि कैबिनेट में बैठ के अपने औरकज़इयों के लिए आवाज़ नहीं उठा सका, मैं उसको नहीं समझती कि उसने औरकज़ई जो है तो ट्राइब का जो है तो ख्याल रखा है। उसने जो है तो सिर्फ अपनी मनमानी की है और उसने औरकज़ई को बिल्कुल, इसलिए मैं नहीं समझती हूँ बीबी क्या बात ठीक नहीं है। निगत बीबी वो बात करें ना। निगत बीबी मेरी बात सुने। यहाँ औरकज़ई नॉन औरकज़ई की बात नहीं होती और ना ही करनी चाहिए। ये उस इलाके की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो भी उस इलाके से औरकज़ई है वो औरकज़ई है। अभी क्या करूं मैं, आप निगत बीबी मुझे बताएं फाइनल। निगत बीबी फाइनल बताएं कि मिनिस्टर साहब ने दोनों ऑप्शंस आपको दे दी थी, कमेटी में भेजें या वोट करें? कमेटी में भेज दें। थैंक यू। Is this the desire of the House that the question number 12709 may be referred to the concerned committee? Those who are in favor of it may say yes. मैंने yes का भी कहा है. Those in favor of it may say yes. Those who are not in favor of this may say no. काउंट करें जी। जी निगत बीबी, मेरी बात सुन लें। इन्होंने खुद अपने पार्लिमानी निजाम को एक धक्का देकर अपने मिनिस्टर को बेइज्जत कर दिया, जिसने कहा है कि कमेटी को भिजवाएं। मुझे ना कमेटी में भिजवाना है ना मुझे इस पे वोटिंग करवानी है। और अगजई वालों सुन लो, ये पीटीआई वाले तुम लोगों से खेल रहे हैं। ये लोग तुम क्वेश्चन नंबर 12753 मोहतरमा रिहाना इस्माइल साहिबा। मोहतरमा रिहाना इस्माइल साहिबा नहीं है, लैप्स। क्वेश्चन नंबर 12993 हुमैरा खातून साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैंने जो सवाल किया था उसके जवाब में जो आदाद